بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل اس پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس مرتبہ بھی کثیر تعداد میں ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسے ہماری نجات کا سبب بنائے۔ آئیے اب آپ کے سوالات کی جانب ہم رخ کرتے ہیں۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد کیا نیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، روزوں کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں ان میں فعل شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت اور ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا نماز شروع کرنے سے پہلے اس کا ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونا چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے کوئی نماز کسی ارادے سے شروع کی اور نماز کے دوران وہ نیت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ نیت کا محل نماز کا آغاز ہے، نماز کی ابتدا ہے۔ جو ہم نیت کریں گے وہ نماز کے شروع میں ہونا چاہیے۔ دوران نماز نیت تبدیل کرنا یہ درست نہیں ہے، سوائے روزوں کے، کیونکہ روزوں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ صبح صادق سے ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے صبح صادق کے بعد نیت کی، زوال سے پہلے تو عذر شرع اس کی نیت درست ہے۔ روزے کے علاوہ اگر آپ نماز کی نیت نماز سے پہلے کر لیں، مسجد جا رہے ہیں، وہ ارادہ نماز ادا کرنے کا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے 2 رکعت نفل کی نیت سے نماز شروع کی یا قضا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران وہ نیت تبدیل کرنا چاہتا ہے تو یہ عذر شرع درست نہیں ہے۔ ابتدا میں ہی نیت کرنا چاہیے اور نیت کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں راشد سیفی صاحب، انہوں نے ایک سوال یہ دریافت کیا ہے کہ تکبیر اولیٰ کی بڑی فضیلت آئی ہے، تکبیر اولیٰ کی فضیلت کب سے کب تک رہتی ہے؟ یعنی مقتدی امام کی اقتداء میں شامل ہو تو کس وقت سے یہ شمار کیا جائے گا کہ اسے تکبیر اولیٰ مل گئی ہے؟ دیکھیے راشد صاحب، آپ نے ایک عمدہ سوال کیا ہے۔ تکبیر اولیٰ کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس رکن میں مقتدی شامل ہو کہ اسے ہم یہ مانیں کہ یہ تکبیر اولیٰ پانے والا ہے، اسے یہ فضیلت حاصل ہو۔ تو اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ موجود ہو اور امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہے، یعنی جیسے ہی امام نے تکبیر تحریمہ کہی اس کے بعد مقتدی تکبیر تحریمہ کہے تو یہ مانا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ اس نے تکبیر اولیٰ پالی ہے اور تکبیر اولیٰ کے پانے والے کی فہرست میں یہ شامل ہوگا اور انہیں فضیلت حاصل ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام نے قرأت شروع کر دی اور سورہ فاتحہ پڑھنے لگا تو ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم نہیں ہوئی کہ کوئی شخص نماز میں شامل ہوا
اور سورہ فاتحہ کے ختم سے پہلے اس نے تکبیر تحریمہ کی اور جماعت میں شامل ہو گیا، تو یہ سمجھا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ اس نے تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا لی ہے۔ تیسرا قول علماء کا یہ ہے، اور یہ اکثر علماء کا قول ہے اور اسی کی طرف رجحان ہے، کہ اگر امام نے رکوع کی تکبیر ابھی نہیں کی ہے، یعنی رکوع کی تکبیر کہہ کے اگر وہ رکوع میں شامل نہیں ہوا ہے، اس نے رکوع نہیں کیا ہے، اس سے پہلے کوئی شخص آیا اور اس نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو گیا، تو یہ مانا جائے گا کہ اس نے تکبیر اولیٰ پالی ہے اور تکبیر اولیٰ پانے والوں کی فضیلت میں وہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا اور وہ ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوا کہ امام تلاوت شروع کر چکا ہے اور رکوع کی تکبیر اس نے ابھی نہیں کہی ہے، اس سے پہلے وہ نماز میں شامل ہو گیا، تو وہ حانث نہیں کہلائے گا، اس کی قسم درست ہے۔ اسی قول کی طرف اکثر علماء کرام کا رجحان ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال ارسال کیا ہے، کیا امام سے پہلے مقتدی کا نماز کی نیت کرنا درست ہے؟ اگر کسی نے امام سے پہلے نماز کی نیت کر لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جیسا کہ مشہور ہے کہ امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، امام سے پہلے اگر کسی مقتدی نے نماز کی نیت کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو چیزیں نماز کی حقیقت میں شامل ہیں، یعنی نماز کے اندر جو افعال ہیں، ارکان ہیں، وہ امام سے پہلے ادا نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی رکن امام سے پہلے کسی مقتدی نے ادا کر لیا اور اس میں امام کی شمولیت نہیں ہوئی تو وہ نماز امام کے حق میں تو درست ہوگی لیکن مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن جو افعال نماز سے پہلے ہیں، جیسے نماز کی شرطیں ہیں، وضو کرنا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، یہ نماز سے باہر کی چیزیں ہیں لیکن نماز کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں اگر کسی مقتدی نے امام سے پہلے نیت کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے امام سے پہلے کوئی وضو کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعاً۔ لہذا امام سے پہلے اگر کوئی مقتدی نماز کی نیت کر لے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اسے رکن پر قیاس نہ کیا جائے، کیونکہ وہ نماز کا رکن ہے، اس کی اقتداء کی مقتدی نے نیت کی ہے، تو جب مقتدی ہے تو پھر امام کی اقتداء میں وہ رکن ادا کرنا چاہیے، امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اب کسی امام نے رکوع کیا اور مقتدی رکوع میں پہلے چلا گیا، اور جیسے ہی امام نے رکوع کیا مقتدی نے سر اٹھا لیا، تو یہ رکن جو ہے مقتدی کا امام کی اقتداء میں ادا نہیں ہوا۔ جب ادا نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی مقتدی کی۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا نابالغ بچوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں نابالغ بچے یا بچیوں کے والد کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے والد صاحب مال ہیں، مستطیع ہیں، تو پھر اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے، کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہیں۔ اور اگر اس کے والد صاحب نصاب نہیں ہیں، فقیر ہیں، تو اسے اس کے بچے کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جنید اختر صاحب نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ دانتوں سے اگر خون نکلا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے دانتوں سے خون نکلا تو اس کی مقدار میں غور کرنا ہوگا کہ اگر کثیر تعداد میں ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور قلیل تعداد میں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ کثیر ہے یا قلیل، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو وہ تھوکتا ہے تو تھوک دیکھا جائے گا کہ سرخی والا ہے یا اس میں زردی ہے، پیلا پن ہے۔ اگر تھوک سرخ ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں خون کی مقدار زیادہ ہے، اور جب خون کی مقدار اس کے اندر زیادہ ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس تھوک کے اندر زرد پن زیادہ ہے، وہ زرد ہے، بہت ہلکی سی سرخی ہے اس کے اندر، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں خون کی مقدار
قلیل ہے، کم ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ انہی صاحب نے ایک سوال یہ بھی ارسال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں مسولوں سے خون نکلا اور پیٹ میں چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس میں یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کا خون نکلا اور اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر خون داخل ہوا، اور کوئی بھی چیز آپ کے حلق سے اتر کر معدے میں داخل ہوگی تو اس سے آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ اور اگر ہلکا سا معمولی سا تھوک آپ نے نگلا ہے اور اس میں خون کا ذائقہ آپ کو معلوم نہیں ہوا تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کسی کے خون نکلا اور اس نے حلق میں نہیں لیا، مسولوں سے خون نکلا اور اس نے تھوک دیا تو روزے پہ کوئی اثر نہیں، فرق پیدا ہوگا نگلنے میں۔ اب نگلنے میں خون قلیل ہے یا کثیر ہے، خون کی مقدار زیادہ ہے یا تھوک کی مقدار زیادہ ہے، تو اسے پہچاننے کے لیے ذائقے کا فرق ہے۔ اگر خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو خون ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، کیا شوہر اور بیوی مل کر جماعت کر سکتے ہیں؟ ہاں، شوہر اور بیوی مل کر جماعت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی پیچھے کھڑی ہو۔ اگر برابر میں کھڑے ہو کر جماعت کی جائے گی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کم سے کم اگر فاصلہ ہے تو بیوی کے پیر جو ہیں وہ شوہر کے ایڑیوں کے برابر ہوں، ایڑیوں سے پیچھے ہوں، تب نماز ہوگی، یا بالکل پیچھے ہوں، برابر میں کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہماری کسی بہن نے ایک سوال ہمیں یہ ارسال کیا ہے کہ جمعے کے دن عورتیں ظہر کی نماز کب ادا کریں؟ کیا وہ جمعہ ہونے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جن پر اصلاً جمعہ فرض ہے لیکن کسی مجبوری کے باعث انہیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ جمعہ نہ پڑھیں بلکہ ظہر پڑھ لیں، جیسے مسافر ہے یا مریض ہے، سفر کی دقت کی وجہ سے مسافر کو اجازت ہے کہ جمعے کی جماعت میں شریک نہ ہو، ظہر ادا کریں۔ اسی طرح مریض کو بھی اجازت ہے کہ مجبوری کی وجہ سے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو، جمعے کی نماز ادا نہ کرے بلکہ ظہر پڑھ لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے، مسافر ہوں یا مریض، کہ اصلاً ان پر جمعہ فرض ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے شریعت نے انہیں یہ گنجائش عطا کی ہے کہ جمعے کی نماز ادا نہ کریں بلکہ ظہر کی نماز پڑھیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بہتر مستحب یہ ہے کہ جب جمعے کی جماعت ہو جائے اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کریں، یہ مستحب اور بہتر ہے۔ لیکن اگر جمعے کی جماعت سے پہلے ہی ان حضرات نے ظہر کی نماز ادا کر لی تب بھی ہو جائے گی، بس استحباب کے خلاف ہے۔ لیکن عورتیں ان پہ اصلاً جمعہ فرض ہی نہیں ہے، لہذا اگر جمعے کی جماعت سے پہلے یہ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کی ان کے لیے گنجائش ہے۔ ہماری ایک بہن نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدت وفات عورت کو کہاں گزارنا چاہیے؟ کیا وہ اپنے میکے میں عدت وفات گزار سکتی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حیات میں شوہر نے رہائش کے لیے عورت کو جو گھر دیا ہے اسی گھر کے اندر اسے عدت وفات گزارنا چاہیے، لیکن کسی مجبوری کے باعث اگر وہ گھر خستہ حالت میں ہے، منہدم ہو جائے گا، یا عورت کو اپنی عزت آبرو کا اندیشہ ہے یا جان کا خطرہ ہے، یا گھر کرائے کا ہے اور وہ کرایہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ان مجبوریوں کی بنیاد پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے میکے میں بھی عدت وفات گزار سکتی ہے۔ ذرا سے حرج کی وجہ سے سسرال سے میکے عدت گزارنا یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھروں میں عدت وفات گزاریں۔ ہاں، اگر جان مال عزت و آبرو یا شدید ضرر کا اندیشہ ہے کسی وجہ سے تو پھر وہ سسرال سے میکے آ کر بھی عدت وفات گزار سکتی ہے، شریعت نے اس کی انہیں اجازت دی ہے۔
محمد عاصم صاحب نے ایک سوال ہمیں یہ بھیجا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران سامنے گھڑی پر نظر پڑ جاتی ہے اور ہم ٹائم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ٹائم چل رہا ہے، کیا وقت ہو رہا ہے، تو کیا اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، عمدن تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے اور نمازی کی نظریں جو ہیں سجدے گاہ پر ہونا چاہیے۔ لیکن اتفاقی طور پر اگر سامنے گھڑی ہے اور اس پر نظر پڑ گئی اور وہ ٹائم بھی سمجھ گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی محراب میں کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اور کسی کی نظر اس پر پڑی اور اس آیت کا معنی یا آیت کو سمجھ گیا کیا لکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمدن ایسا فعل کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کہ حالت نشے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں اسے ہوش نہیں ہے تو طلاق کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، حالت نشے میں بھی فقہاء کرام کے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ شراب یا دیگر نشہ اسلام میں حرام ہے، لہذا نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو عقل و شعور عطا فرمائے کہ یہ الخبائث سے دور رہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے پاس فتاوی آتے ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک تو نشہ خود حرام ہے اور دسیوں برائیوں کا سبب بنتا ہے، اور اس سے ایک انسان کا بسا بسایا گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو عقل و شعور عطا فرمائے، یا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس الخبائث سے یہ دور رہیں۔ ہماری کسی بہن نے ایک سوال ہم سے یہ پوچھا، کیا زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے یا دیگر سامان خرید کر کسی فقیر کو دیے جا سکتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر کوئی مستحق کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے اور اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، تو آپ رقم بھی دے سکتے ہیں اسے، یا زکوٰۃ کی رقم کا کوئی بھی سامان کپڑے کی شکل میں، اشیاء خوردنی کی شکل میں، کھانے پینے کے سامان کی شکل میں اسے دے دیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اسے مالک بنا دیں۔ اگر آپ نے کھانا پکایا اور گھر میں کھلایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے کھانا دیا اور اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر لے کر چلا جائے تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو، شریعت کی نظر میں استحقاق اسے حاصل ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا اتنی رقم نہ ہو کہ چاندی خرید سکے، وہ سید نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، دادا دادی نہ ہو، جو ان حضرات کو زکوٰۃ کا مال لینا ممنوع ہے ان میں سے کوئی نہ ہو، تو وہ زکوٰۃ اسے دیں گے۔ دوسرا، اسے مالک بنا دیں، اختیار دے دیں، سامان اسے دے دیا جائے یا کوئی بھی جائز چیز خرید کر اسے زکوٰۃ کی نیت سے آپ دے دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ انہی بہن نے ایک سوال یہ بھی بھیجا ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسے یا دیگر سامان کو زکوٰۃ کا نام لے کر دینا ضروری ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا مال کہہ کر دینا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیسے اپنے مال سے علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی، یا فقیر کو یا غریب مسکین کو پیسے دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لی، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ علی حسن صاحب نے ہمیں ایک سوال یہ بھیجا ہے، کیا جنوبی شخص قرآن کریم کی کوئی آیت دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے؟ جنوبی وہ شخص ہوتا ہے جس پر غسل کرنا ضروری ہے، جس پر غسل فرض ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے، خواہ ایک ہی آیت ہو۔ لیکن دعا کی نیت سے اگر اس نے قرآن کی کوئی آیت تلاوت کی تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس نے جنابت کی حالت میں کھانا کھایا، بسم اللہ پڑھ لی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ بھی قرآن ہی کی ایک آیت ہے، لیکن اس نے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی بلکہ دعا کی نیت سے۔
تو دعا کی نیت سے جنوبی شخص یا حائضہ عورت کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ سکتی ہے۔ جنید ارشد صاحب نے دریافت یہ کیا ہے کہ چچا زاد بہن کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم میں جہاں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے بعد قرآن نے فرمایا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ ان عورتوں کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ان عورتوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے بعد قرآن نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو ان عورتوں میں خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، یہ بہنیں بھی شامل ہیں، ان سے بھی نکاح آپ کر سکتے ہیں۔ جب خالہ زاد، پھوپھی زاد اور ماموں زاد بہنوں سے نکاح کرنا جائز ہے تو ان کی لڑکی سے نکاح کرنا بدرجہ اولا جائز ہے، کیونکہ وہ بھی احل لکم ما وراء ذالکم کے زمرے میں داخل ہیں۔ حافظ مجاہد قادری صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن سنت پڑھ رہا ہے اور اس دوران خطبہ شروع ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ نماز منقطع کر دے، خطبہ سنے، یا نماز مکمل کرے؟ دیکھیے، حکم شرعی اصل یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے آئے تو لا صلاۃ ولا کلام، نہ کسی بھی قسم کی نماز ہے نہ کسی قسم کے کلام ہے، تمام چیزیں ممنوع ہیں۔ اب اگر امام ممبر پر تشریف لے آیا تو سنت شروع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ دوسری صورت یہ ہے کہ سنت وہ پہلے سے پڑھ رہا ہے اور امام جو ہے وہ تشریف لایا، اس نے خطبہ شروع کر دیا، تو اس حالت میں کیا کرے؟ تو اس حالت میں بہتر یہ ہے کہ وہ سنت مکمل کرے۔ کیونکہ اگر اس نے سنتوں کو منقطع کیا تو وہ نماز باطل ہو جائے گی، اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ تو پہلے وہ سنتیں مکمل کرے گا، اس کے بعد خطبہ سنے گا۔ لہذا بہتر و مناسب یہ ہے کہ پہلے سے ہی مقتدی آئیں، نمازی آئیں اور سنتوں کا پہلے سے اہتمام کریں، اتنی تاخیر نہ کریں کہ خطبے کا وقت شروع ہو جائے۔ لیکن اتفاقی طور پہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ دوران نماز خطبہ شروع ہو جائے تو نماز کو مکمل کریں، پھر خطبہ سنیں۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ جس شخص نے حج نہیں کیا، کیا اس سے حج بدل کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے ابھی حج نہیں کیا ہے لیکن اس پر حج فرض ہے، تو ایسے شخص سے حج بدل کرانا فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، ایسے شخص سے حج بدل نہ کرایا جائے۔ لیکن اگر کسی نے کرا لیا تو حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ شخص گناہ گار ہوگا کیونکہ اس پر خود حج فرض ہو چکا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ایسے شخص سے حج بدل کرایا جس پر حج فرض نہیں ہے، تو ایسے شخص سے حج بدل کرانا مکروہ تنزیہ ہے۔ یہ مکروہ تحریمی کے درجے سے تھوڑا کم ہے، یعنی ایک مکروہ تحریمی ہے، سب سے بڑا درجہ حرام کا ہوتا ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے، اور ایسی حدیث جو متواتر نہ ہو اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ فقہاء کرام کے اجتہاد، قیاس وغیرہ سے مکروہ تنزیہی چیز ثابت ہوتی ہے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع فرمایا لیکن شدت کے ساتھ منع نہیں فرمایا، یا دیگر چیزیں اس کی اجازت کی ہیں، تو اس میں تقابل کیا جاتا ہے، اور تقابل کے بعد جو چیز واضح ہوتی ہے اس میں کراہت کبھی تحریمی ہو جاتی ہے، کبھی تنزیہی ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص پر حج فرض نہیں ہوا اور آپ نے اس سے حج بدل کرایا تو حج تو ادا ہو جائے گا لیکن مناسب نہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص سے حج بدل کرایا جائے جو اپنا حج ادا کر چکا ہے۔ ہماری ایک بہن نے سوال ہمیں بھیجا ہے کہ طلاق شدہ عورت کی عدت کتنے دنوں کی ہے؟ دیکھیے، طلاق شدہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 ماہواری ہے، یعنی طلاق دینے کے بعد 3 بار وہ ایام مخصوص گزر جائیں تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کے شوہر کا
انتقال ہو گیا اس کی عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی اسے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے۔ لیکن یہ اس عورت کے لیے ہے جو غیر حاملہ ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت وفات وضع حمل ہے، یعنی جب بھی بچے کی پیدائش ہوگی عدت وفات ختم ہو جائے گی۔ اب اگر انتقال کے دوسرے دن ہی بچے کی پیدائش ہو گئی تو اسی وقت اس کی عدت ختم ہوگی، اور اگر 6 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی تو 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کی عدت ختم ہوگی۔ تو حقیقتاً اس میں اصل یہ ہے کہ جب وضع حمل ہو، یعنی بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ محمد اشرف صاحب نے ایک سوال ہمیں یہ بھیجا ہے کہ وصیت اور ہبے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ہبہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو اپنے مال کا مالک بنا دینا اور اس کو قبضہ دینا، کہ ہبے کے درست ہونے کے لیے شرط ہے کہ اسے مالک بنا کر اس پر قبضہ دے دیں، اس کے حوالے کر دیں، تو یہ ہبہ درست ہو جاتا ہے۔ اور وصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں آپ نے کسی کو کسی مال کے مالک بنانے کا وعدہ کر لیا، یا کاغذ پر لکھ کر دے دیا، یا دیگر لوگوں کو بتا دیا، یا اسے بتا دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ چیز دے دینا، تو یہ وصیت ہوتی ہے۔ وصیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ جو آپ کی وراثت کا وارث بن رہا ہے، یہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو پہلے کسی ایک بیٹے کے لیے آپ وصیت کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وصیت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا وصیت للوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت اجنبی کے لیے ہوا کرتی ہے، اور اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ تہائی مال سے کم ہو۔ اب اگر کسی نے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی یا وارث کے لیے ہی وصیت کر دی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسرے جو وارثین ہیں اگر وہ راضی ہیں کہ اجنبی کے لیے تہائی مال سے زیادہ وصیت کری ہے اور دینے پر راضی ہیں تو درست ہے، اگر وہ رضامند نہیں ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر وارث کے لیے وصیت کر دی ہے اور ان وارثین میں کوئی نابالغ نہیں ہے، تمام بالغ ہیں، اور وہ اجازت دے دیں تو اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، وصیت نافذ ہوگی۔ مثلا 4 بھائی ہیں، ایک بھائی کے لیے والد نے وصیت کر دی کچھ زائد مال کی، اور یہ تینوں بھائی جو ہیں رضامند ہیں اور تینوں بالغ ہیں تو اس کا نفاذ ہوگا، اور رضامند نہیں ہے تو پھر اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں انہی سوالات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال گردش کر رہا ہو تو اسکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر آپ لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں اور زبانی بھی میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور فقہاء اکرام کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سوال کا تشبیہ بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔